ایک صاحب نے کہا میری والدہ 4 مہینے پہلے انتقال کر گئی ہیں، خواب میں جب بھی ملتی ہوں پریشان ہوتی ہیں، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ جی والدین جب انتقال کر گئے ان کے لیے ایک دعا تو قرآن مجید میں ہے جو زندگی میں بھی کرنی چاہیے اور وفات کے بعد بھی کرنی چاہیے، اور وہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں پالا۔ تو ایک تو دعا رحمت کی اور ایک مغفرت کی۔ جس طرح ہم دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو اب دوا چاہیے، اب کھانا چاہیے، اب پانی چاہیے، اب ان کو ڈاکٹر پہ لے جانا چاہیے، ہم جس طرح زندگی میں ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہیں ان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ سوچنا چاہیے اب ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اب ان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مغفرت اور ایک اللہ کی رحمت۔ چنانچہ دعا بھی سکھائی، اب والدہ کے لیے دعا کیا کریں اللہم اغفر لہا وارحمہا، بالغ ہوں مرد ہوں ان کے لیے اللہم اغفر لہو وارحمہ، آسان سی دعا ہے، اس میں دونوں ضرورتیں ان کی پوری ہو گئی۔ اللہم اغفر لہو وارحمہ، اے اللہ ان پر مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، 2 چیزوں کی ضرورت ہے بس۔ ایک صاحب نے کہا کیا صدقہ فطر مسجد کی تعمیر میں دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے صدقہ فطر، زکوٰۃ، کفارے وغیرہ کی رقم، یہ چیزیں مسجد میں نہیں دی جا سکتی، اس میں کسی انسان کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصرف بتائے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 8 ہو گئے۔ ان 8 کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ، صدقہ دینا، صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں، لہذا مسجد میں صدقہ فطر نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ اس کو کوئی مالک نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا عورت کا خاوند فوت ہو گیا، عورت دوسری شادی کر لی، جنت میں یہ عورت پہلے خاوند کے ساتھ رہے گی یا دوسرے خاوند کے ساتھ؟ جی اصل میں ہم لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، جو کام اللہ کے کرنے کے ہیں نا ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کیسے کرے گا، اور جو کام اللہ نے ہمیں کرنے کو کہ ہم بے فکرے۔ حالانکہ ہر بیوی کو کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے شوہر ملے، اور اللہ قادر ہے کہ وہاں ایک ہی شوہر کو وہ دونوں بیویاں دے دیں، کتنا آسان حل ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بھی نہ سوچیے گا کہ بڑی مشکل سے بیوی سے جان چھٹی، آخرت میں پھر وہی ملے، یہ بھی نہ سوچیے گا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی اور عرض کیا یا جامع ترمذی کی حدیث ہے، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی؟ بوڑھی عورت نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ میں تھوڑی سی ذرا پریشان سی ہونے لگی فکر میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سورۃ الواقعہ کی 2 آیتیں پڑھ دی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بے شک ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کو جوان بنا کر داخل کریں گے، لہذا بوڑھی عورت، بوڑھا مرد جنت میں نہیں جائے گا، بڑھاپے کی حالت ہے، وہاں جوان ہو کر جائے گا انشاءاللہ۔ ایک شخص کا اپنے رشتہ دار کے ساتھ اپنے مکان بیچنے کا سودا ہوا، رشتہ دار نے اس شخص کو بیانہ دے کر مکان کا قبضہ یہ کہہ کر گاہکوں کو دکھایا، 4 ماہ کی مدت گھر بیچنے کی طے ہوئی لیکن گھر نہ بک سکا۔